خدمت سے دیکھیں کہاں چلا گیا وہ. تو ایک طریقہ خدمت کا بھی ہوتا ہے سلوک حاصل کرنے کا نا، سلوک چلنے کا ایک طریقہ خدمت کا بھی ہے. ایک محبت ہے، ریاضت ہے، خدمت ہے. تو تیسرا رہ گیا تھا، وہ آج ذکر ہو گیا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ریاضت بھی نہیں کر سکتا اور محبت کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں جانتا، بس وہ کوئی خدمت کر دیتا ہے ایسی کہ وہ خوش کر دیتا ہے شیخ کو. اب اس کے لیے موقع ہے کہ وہ کیا مانگے. دیکھیں سیدنا ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے تہجد میں. تو ایک دن ایک رات جو ہے وہ وضو کے لیے پانی ڈال رہے تھے. تو وہی ہے خدمت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. فرمایا کہ سل ربیعہ، تو ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو. اب یہ کیفیت ایک ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے وہاب. کیا ہے؟ وہاب. تو وہاب کی صفت ایسی ہے کہ وہ ہے تحفے دینے والی، نوازنے والی. اس میں صلاحیت نہیں دیکھی جاتی سامنے والے کی. تحفہ دیکھیں دینے والے کی حیثیت کا ہوتا ہے، لینے والے کی حیثیت کا نہیں ہوتا تحفہ ہمیشہ. تو اللہ کی صفت ہے وہاب. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اس کی یعنی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہاب کی صفت سے جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر وہ اپنی شان کو ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے کہ میں یہ بھی دے سکتا ہوں، میں یہ بھی دے سکتا ہوں، یہ بھی دے سکتا ہوں. پھر اس کا حساب نہیں لیتا اور نہ سامنے والے کی صلاحیت کو دیکھتا ہے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے کتنی نہیں، بس نوازتا ہے وہ. اس صفت کی تجلی جب کسی بزرگ پر ہو جائے تو یہ صفت وہاں بھی ظاہر ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے، ہر وقت نہیں، مانگو کیا مانگتے. تو پھر وہاں دیکھ لے کہ یار ابھی یہ مانگنے کا ٹائم ہے. تو حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ، اچھا انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، اور بھی کچھ ہے کیا؟ یہ تو ہو گیا نا، اور بھی کچھ ہے؟ قلت ہوا ذاک، فرماتے ہیں میں نے کہا، میں نے عرض کی سرکار بس یہی، اور کچھ نہیں چاہیے، یہی چاہیے. قلت ہوا ذاک. اب دیکھیں انہوں نے کیا مانگا. وہ تجلی جب آئی انہوں نے پہچانا کہ اب اس وقت عطا کا ٹائم ہے اور میری قسمت سمجھ لیں کہ اس وقت میں خوش قسمتی کے خزانے کے پاس کھڑا ہوں، تو کیا مانگوں. انہوں نے آخرت مانگی اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگا. کیا بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہوں نے جگہ مانگ لی، وہ مقام مانگ لیا جو جہاں انبیاء کرام بھی جس کی تمنا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب رہے. جنت الفردوس ہے نا وہ. اچھا، جنت الفردوس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، قریب میں ہوں گے، قرب میں ہوں گے، اور ایمان پہ خاتمہ بھی مانگ لیا، حساب کتاب میں آسانی بھی مانگ لی، ہو سکتا ہے بلا حساب و کتاب بھی ہو جائے معاملہ، ٹھیک ہے.
اور دنیا کی انہوں نے کسی چیز کو توجہ ہی نہیں دی کہ مجھے یہ نہیں یہ مل جائے، وہ نہیں وہ مل جائے، تھوڑا سا کام چل جائے، تھوڑا سا یہ ہو جائے، تھوڑا سا وہ ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنے اپنے مقام کی بات ہے، تو انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، دور سے آئے تھے سفر کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا چاہیے۔ اب انہوں نے اپنے ان کی توجہ ظاہر پہ تھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ صحابہ کرام جو اہل راز تھے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس میں شامل تھے، فرماتے ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی بڑی چیز مانگے گا بندہ، لیکن انہوں نے فتح رضویہ میں یہ یعنی اعلیٰ نے لکھا ہے، یعنی الامن والولا، شاید یہ اس والی روایت میں ہے، اس یعنی کتاب میں ہے، تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اور کچھ چاہیے؟ کیا بات ہے، دوسری مرتبہ ہو گیا نا۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اونٹ کے اوپر جو بیٹھتے ہیں نا، جو سیٹ ہوتی ہے اس کی، اس کو کجاوا کہتے ہیں اردو میں، تو مجھے وہ کجاوا بھی چاہیے۔ اب بولے بھی ثابت ہوئے نا، بہت ہی بولے تھے، تو فرمایا اچھا اور کچھ؟ تیسری مرتبہ ہو گیا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر واپس جانا ہے، لمبا سفر ہے، تو کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تاکہ میں گھر تک پہنچ جاؤں سکون سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت اچھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے بوڑھی عورت؟ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جانے کا حکم ہوا، شاید مصر جا رہے تھے، تو جب آپ نے وہاں کا جو ہے قصد کیا تو آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا دریا پار کرنا، سامنے دریا تھا، دریا پار کرنے کا کچھ یا تو راستہ نہیں پتہ تھا یا کیا معاملہ تھا، بہرحال آپ کو جانا مشکل ہو گیا اس طرف۔ تو آپ نے پوچھا میرے مولا یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اب کیا کریں، کہاں جائیں، راستہ کس سے جو ہے نا پوچھیں؟ بتایا گیا کہ آپ بنی اسرائیل میں نا ایک بوڑھی عورت ہے، اصل میں راستہ کیوں نہیں مل رہا کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی جب آپ کا وصال ہوا تھا تو آپ کا تابوت یہاں کہیں دفن کیا گیا تھا، تو آپ کا یہ تھا کہ مجھے جو ہے مصر میں دفن ہونا ہے، تو آپ نے دعا کی تھی کہ میرے مولا موسیٰ علیہ السلام جب یہاں آئیں گے نا تو ان سے یہ بات کرنی ہے کہ وہ میرا تابوت لے کر جائیں یہاں سے اور مجھے وہاں دفن کریں، مصر میں لے جا کے دفن کریں۔ تو وہ تابوت کہاں پر ہے، آپ کی قبر انور کہاں پر ہے، یہ نہیں پتا کسی کو، بنی اسرائیل میں سے کسی کو نہیں پتا سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ تو آپ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا تو ہے لیکن میں ایسے نہیں بتاؤں گی۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کیسے بتائے گی؟ اس نے کہا کہ پہلے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ والے درجے میں رکھے جہاں آپ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بس جنت تک ٹھیک ہے، میں جنت کی دعا کر دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ تجھے جنت دے، اب میرے درجے میں ہونے کا کیا ہے، میں نہیں دے دوں؟ اس نے کہا کہ نہیں،
میں نے تو اسی درجے میں ہونا ہے. آپ نے دعا کی یا میرے مولا یہ عورت مان ہی نہیں رہی, اب کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ مانگ رہی ہے اس کو دے دو. دینے پہ آپ یہ دلیل جو وہ لے کر آئے سیدی اعلی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی دے بھی سکتے ہیں, کیا کیا دے سکتے ہیں. فرمایا کہ تم دے دو نا جو یہ مانگ رہی ہے, تمہارا کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. تو پھر سمجھ لیں کہ وہ بوڑھی عورت اتنی سمجھدار تھی کہ اس نے ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کہتے نا, تو ایک انفارمیشن پاس کرنے کے لیے اس نے کچھ نہیں تھا. شاید مجھے یاد پڑتا ہے دیکھنا شاید یہ روایت میں اس نے شاید جوانی کا بھی کہا تھا کہ میں جو ہے نا جوان ہو جاؤں. کافی دن ہو گئے میں نے, ایسے تھا. دیکھیں ذرا نکالیں, میرے پاس آیا اس میں خالی وہ رفاقت والا ہے. رفاقت والے مجھے یاد پڑتا ہے, پڑھا تھا میں نے کہ وہ اس نے جوانی کے ریوائول کی بھی دعا کی تھی کہ میری جوانی مجھے واپس مل جائے. تو مانگنا بھی مطلب سوچ سمجھ کے چاہیے. ارے پہلے ہی سوچ کے رکھ لیں کیا مانگنا ہے, امید لگا کے رکھے کبھی یہ وقت آئے گا. بھائی وہاب کی تجلی ہو گئی کبھی بھی ہو تو پھر ہمارا معاملہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ ہم کس قابل ہیں کس قابل نہیں ہیں. جب وہ کہیں نا کہ مانگو تو پھر اپنے آپ کو جو دیکھ رہا ہے وہ تو بڑا ہی نادان ہے کہ میں کیا, میں ہوں, میں کس قابل ہوں. ارے پھر تو اب سوچ لیں, ابھی سوچ لیں کیا ہونا چاہیے کہ جب رب تعالیٰ وہاب کا معنی ہے بہت زیادہ ہدیہ دینے والا, بہت زیادہ تحفے دینے والا, حد سے زیادہ. اب یہ جب تجلی آ جائے اور اس کا موقع آ جائے, جوانی کا یہاں نہیں ہے, یہاں نہیں ہے, پتہ نہیں. بازو کا مکس بھی ہو جاتا ہے نا حوالے.